محمد وعجل فرجهم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والصلاة والسلام علی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطاہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام محفل ولایت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں الحمدللہ ہیوسٹن سے، اور یہ جو ہماری پروگرامز کا ڈیلی پروگرامز کا سلسلہ ہم نے شروع کیا کووڈ اویئرنیس اور انفارمیشن کے حوالے سے انشاءاللہ اپنے ناظرین کے لیے، اور الحمدللہ یہ سلسلہ جاری ہے، اور اس میں مختلف ہم ایکسپرٹس کو اپنے اپنے ایریاز میں ود رسپیکٹ ٹو ڈاکٹر، سائیکالوجسٹ اور ذاکرائیں، قصیدہ خوان، بیکاز شعبان کا مہینہ ہے اور ظاہر ہے کہ اس وقت ہمیں اسپریچول گائیڈنس کی بھی ضرورت ہے، جس طریقے سے ہمیں ہیلتھ کے حساب سے گائیڈنس مسلسل چاہیے آج کل کے اس زمانے میں، اس پرٹیکولر دور میں کہ جب یہ وبا جو ہے پوری دنیا بھر میں پھیل رہی ہے، اور اس وقت جب کہ جو یو ایس سرجن جنرل اناؤنس کیا گیا ہے جن کی جانب سے کہ کمنگ 2 weeks like this week and next week are going to be worse in the health history of America، اور اس میں ایکسپیکٹڈ ہے کہ بہت ساری، اللہ محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے سب کو، لیکن this is what the US government is expecting that in the coming 2 weeks بہت زیادہ نمبر آف ڈیتھس میں اضافہ ہوگا، اور بہت سارے کیسز جو ہیں وہ اور سرفیس ہوں گے۔ ہماری اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ شعبان معظم کے حوالے سے ہم پھر دعا کرتے ہیں، بار بار اور دعا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے اس پروردگار سے جو رب کریم ہے، جو رحمان ہے، رحیم ہے، جو اپنے بندوں سے محبت کرنے والا ہے، جو معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے، جو ہر تکلیف و پریشانی کو دور کرنے والا ہے، جو دعاؤں کا سننے والا ہے، جو حلیم بھی ہے، کریم بھی ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، اس پروردگار سے ہماری دعا ہے، میرے رب کریم سے دعا ہے کہ اپنا کرم فرمائے، اپنا رحم فرمائے انشاءاللہ، اور اس پریشانی کو، اس ابتلا کو، اس تکلیف کو، اس مصیبت کو، اس وبا کو انسانیت سے دور کرے انشاءاللہ، اور انسانیت، تمام انسانیت جو گویا محسوس ایسا ہو رہا ہے کہ گویا اس وبا کے شکنجے میں جکڑی ہوئی ہے، اور بس ایک حکم الہی ہے، ایک امر الہی ہے جو انسانیت کو اس وبا کے شکنجے سے آزاد کر سکتا ہے۔ ہماری دعا ہے پروردگار عالم سے اس مبارک مہینے میں، اور تمام مومنین مومنات دنیا بھر میں، تمام مسلمان اور نہ صرف مسلمان بلکہ دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے جو افراد ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ پروردگار عالم دعاؤں کو مستجاب کرے گا، دعاؤں کو قبول فرمائے گا انشاءاللہ، اور ہم اپنے رب سے حسن ظن رکھتے ہیں، دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے انشاءاللہ، ہماری دعائیں رب کریم عرش الہی تک پہنچیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین، جیسا کہ صورتحال آپ سب کے سامنے واضح ہے، آشکار ہے کہ کورونا وائرس کے حوالے سے، انفیکشن کے حوالے سے، اور اس کی تباہ کاریوں کے حوالے سے، اور جو اس کے حوالے سے جو اس وقت سچویشن ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے، نیوز ہم سب دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور صورتحال اس وقت بھی کافی سنگین ہے، اور اس وقت بہتری کی امید ہے، لیکن بہتری کوئی نظر نہیں آ رہی ہے ایز آف ناؤ۔ جو ریٹ آف انفیکشن جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ نمبر آف انفیکٹڈ پیپل بھی بہت تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اکراس دا گلوب، نمبر آف ڈیتھس میں بھی تقریباً وہی شدت ہے جو کہ ہم پچھلے دنوں سے نوٹس کر رہے ہیں۔ نیو یارک میں حالات بہت زیادہ سنگین ہیں، اور یہ جو ہے یہ بڑھتا جا رہا ہے وہاں پر، اور ہم پھر بالخصوص ہم اپنے نیو یارک کے ناظرین کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ ہم سب کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ، پروردگار عالم آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، خاص طور سے ہم آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں انشاءاللہ کہ پروردگار عالم آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے انشاءاللہ، اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ سسٹر صبیحہ
حسین جو کسی تعارف کی محتاج نہیں، الحمدللہ پروگرامز میں پہلے بھی آ چکی ہیں، آپ کے سامنے مختلف تقاریر بھی کرتی رہی ہیں۔ السلام علیکم سبیحہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرہ کہ آج انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ الحمدللہ پروگرام میں شامل ہوئی، آپ نے وقت نکالا۔ اور ناظرین، آپ کو معلوم ہے سسٹر سبیحہ جو ہیں ماشاءاللہ ذاکرہ اہل بیت ہیں، اور ماشاءاللہ سے حدیثیں پڑھتی ہیں، اور قم سے انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور جو کچھ بھی انہوں نے علم حاصل کیا اس سے اپنی کمیونٹی میں، اطراف کے لوگوں میں، یہاں ہیوسٹن میں مقیم ہے، یہاں پر لوگ ان کے علم سے جو کچھ انہوں نے حاصل کیا اس سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ جتنا یہ مطلب ان کی کیپیسٹی ماشاءاللہ، ان کے بھی چھوٹے بچے ہیں، تو شیز ماشاءاللہ سرونگ دا کمیونٹی، جو ان کی اپنی ایکسپرٹیز ہے۔ تو آج انشاءاللہ ناظرین ہم ان کی موجودگی سے فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ، اور ظاہر شعبان کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے۔ اور یہ جو وبا اس وقت پھیلی ہوئی ہے، اس میں کیا ہم اس کا اس کا ہم تجزیہ کرتے ہیں اور انالیسس کرتے ہیں فرام اے اسپریچول اینڈ ریلیجس پوائنٹ آف ویو، تو ہم کیا کیا دیکھ سکتے ہیں اور کیا گہرائی ہمیں اس میں اپنی استطاعت کے مطابق، ظاہر ہے کہ ہر انسان ہر چیز کا تجزیہ اپنی استطاعت کے مطابق کرتا ہے، تو انشاءاللہ ہم سسٹر سبیحہ اس کے ساتھ تجزیہ کرنے کی آج کوشش کریں گے کہ یہ جو وبا، بلکہ میں یہ سوال پوچھنا چاہوں گی سسٹر سبیحہ سے، پہلے تو یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کے گھر میں امید ہے سب خیریت ہوگی انشاءاللہ، اور یہ بھی تعارف الحمدللہ۔ سسٹر سبیحہ کا کرواتی چلوں کہ آپ کے والد محترم ماشاءاللہ ہمارے ذاکر اہل بیت مولانا رضی جعفر نقوی صاحب ہیں، آپ ان کی صاحبزادی ہیں ماشاءاللہ سے، اور اس وقت بالخصوص ہم سسٹر سبیحہ کے بھائی کے لیے بھی خاص ہم آپ سے التماس کریں گے کہ انشاءاللہ آپ کے جو بھائی ہیں مرحوم، وہ بہت کم عمری میں جو ہے وہ اس دنیا سے چلے گئے، تو ہم سسٹر سبیحہ کے ساتھ مل کر انشاءاللہ آپ سب سے التماس کریں گے سورہ فاتحہ کی، ان کی بلندی درجات کے لیے انشاءاللہ، ان کے لیے اور تمام مرحوم مومنین مومنات کے لیے انشاءاللہ۔ سسٹر سبیحہ، تو آپ ہمیں یہ جو وائرس، یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے، اس حوالے سے ہمیں جب ہم اس کا اسپریچولی اور ریلیجسلی انالیسس کرتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال اٹھ رہے ہیں کہ کیا یہ عذاب الہی ہے، کیا یہ آزمائش ہے، کیا مطلب اس کو کس طریقے سے ہم پرسیو کریں، اور ظاہر ہے کہ اس وقت جیسے کہ نیو یارک میں بہت زیادہ پھیل رہا ہے، تو اس حساب سے ہمیں مومنین کے گھروں سے بھی ہمیں اب خبریں ملنا شروع ہو گئی ہیں، اور بالخصوص نیو یارک میں جو مقیم ہیں وہ ہمیں ظاہر ہے کہ رابطے میں ہم رہتے ہیں، تو وہ ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ ظاہر ہے کہ مومنین کے گھروں میں یہ وبا جو ہے یہ پہنچی ہے اور خبریں آنی شروع ہو گئی ہیں، تو اس کو ہم کس طریقے سے اس کو انالائز کریں اور کیسے ہم اس کو دیکھیں؟ سب سے پہلے تو میری بھی دعا ہے کہ خداوند عالم انشاءاللہ اس عظیم مہینے کے صدقے میں کہ جو برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ، خداوند عالم اس ماہ کی برکتوں کے صدقے میں اور جس رسول کائنات سے منسوب یہ مہینہ ہے ان کی رحمت کے صدقے میں پروردگار عالم سے دعا ہے کہ جتنے بھی مومنین ہیں ان سب کو اس بلا اور پریشانی سے خداوند عالم دور رکھے، اس بیماری کو ہمارے گھروں سے دور رکھے، اور انشاءاللہ خداوند عالم جو لوگ اس میں مبتلا بھی ہیں، کیونکہ جیسا آپ نے کہا کہ اپنے بہت سے مومنین بھی اس میں مبتلا ہیں، اور ایک مومن کی نشانی ہوتی ہے کہ جب ہم کسی بھی مومن کا سنتے ہیں کہ وہ اس میں مبتلا ہے تو اٹ ڈزنٹ میٹر کہ وہ بیماری ہمارے گھر میں ہے یا نہیں، لیکن وہ ہمیں اسی طرح افیکٹ کرتی ہے، تو انشاءاللہ، اور اسی لیے خداوند عالم نے ایک مومن کی دوسرے مومن کے حق میں دعا کو بھی اتنی اہمیت بتائی ہے، کیونکہ واقعاً بے ایک شک، مومن اپنے دل میں اس درد کو محسوس کرتا ہے جس سے دوسرا مومن کہیں دنیا کے کسی کونے میں بھی گزر رہا ہو۔ تو انشاءاللہ دعا ہے کہ خداوند عالم اس ماہ کے صدقے میں جلد از جلد ہمیں اس پریشانی، اس مشکل سے جو ہے وہ خلاصی ہو انشاءاللہ، اور انشاءاللہ ہی ہمارے سے الہی دور آمین۔ ہو جائے۔ اور میں اس حوالے سے یہ کہنا چاہوں گی کہ ظاہر ہے میری لمیٹڈ نالج، آئی ڈونٹ تھنک کہ اس کا حق ہے مجھے کہ میں اس کے بارے میں کچھ کہوں، لیکن میں علماء کو کوٹ کرنا چاہوں گی کہ آپ دیکھیں کہ شاید آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ اگر جوادی عاملی نے جب اس کے بارے میں کرونا وائرس کے حوالے سے جو انہوں نے پیغام دیا، اس میں انہوں نے یہی کہا کہ خداوند عالم جس طرح ایک مومن دوسرے مومن کی پریشانی اور تکلیف اپنے دل میں محسوس کرتا ہے، خداوند عالم کے لیے ہر ایک عام انسان کی تکلیف بھی بہت زیادہ ہے۔ خدا کے بے لیے شک، ایک عام انسان کا اور ایک معصوم سے وجود کا بھی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ روز قیامت کے لیے کہا گیا کہ خدا سوال کرے گا کہ بے ای ذنب قتل، کیوں ایک معصوم سی جان کو بھی
جو ہے اس کا بھی حساب خداوند عالم روز قیامت لے گا. تو یعنی اس سبحان اللہ، کے بے نزدیک شک. بہت قیمتی ہیں یہ جان. ہم شاید جو درد محسوس کرتے ہیں اس کے 70 گنا وہ درد محسوس کرتا ہے. تو کوئی بھی چیز خداوند عالم کی طرف سے جو آئی ہو وہ کبھی بھی انسان کے لیے یعنی میں جیسے آغا فرما رہے تھے کہ کوئی بھی چیز شر نہیں خداوند عالم نے خلق کی. یقیناً ہم سب اس بات کو جانتے ہیں اور اس پہ بلیو بے رکھتے شک. ہیں. لیکن خداوند عالم نے قرآن میں یہ بھی وعدہ کیا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے. اور اگر ہم قرآن کی اس آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 155 کو دیکھیں تو اس میں ہمیں اس وقت کے حوالے سے ایک عجیب نقطہ نظر آتا ہے کہ جن چیزوں کو خداوند عالم نے اس آیت میں کہا ہے ان میں سے اکثر کا ہمارا اس وقت امتحان ہو رہا ہے. خوف سے امتحان ہو رہا ہے, کہا بھوک سے امتحان, اور پھر ہمارے نقص من الاموال انفس والثمرات. کتنے لوگ ہیں جن کا بزنس کا نقصان ہے, مال کا نقصان ہے اس میں, اور اس میں ہماری جان کا بھی نقصان ہے. تو واقعاً اس وقت یہ امتحان کی وہ منزل ہے. تو یقیناً خدا نے خود ہی اسی آیت میں بھی ہمیں بشارت بھی دے دی کہ وہ بشر الصابرین. سب سے دا بیسٹ تھنگ ٹو ڈو آئی تھنک اور از ٹو ریمبر کہ خدا کی طرف سے کوئی چیز شر نہیں ہوتی. اور پھر آگا کہتے ہیں کہ اور میں اس لیے اس کو کوٹ کر رہی ہوں کیونکہ میں خود بھی بہت ڈر گئی تھی جب شروع میں یہاں ایک دم پھیلنا شروع ہوا ہیوسٹن. آئی وڈ شیئر دس کہ ہاں مجھے بہت ڈر لگا اور میں بہت پریشان ہو گئی کہ خدایا یہ کیسی بلا ہے ہمارے اوپر. لیکن میں نے جب آغا کا پیغام پڑھا تو انہوں نے یہی کہا کہ شر نہیں ہوتا جب خداوند عالم کوئی ایسا امتحان, کوئی ایسی بلا انسانوں کے اوپر نازل کرتا ہے تو اس کے ساتھ بے انتہا خیر کثیر ہوتا ہے کہ جو انسانوں کو ایونچولی جس تک پہنچنا ہے اور جس کا مرحلہ یہ ہے کہ وہ اس بلا یا اس پریشانی سے گزر کے ہی اس خیر کثیر تک پہنچ سکتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ آخری زمانے کے لیے بھی یعنی انسان سوچے کہ ہم اس ہستی کا انتظار کر رہے ہیں, اس فرج کا, کہ جسے کہا گیا کہ افضل العبادت انتظار الفرج. کیوں؟ اس لیے کہ اس فرج کا انتظار کر رہے ہیں جس کا انبیاء ہر نبی نے انتظار کیا, جس نے بے شک. جس زمانے کی ہر نبی نے خواہش کی. تو اگر ہم اس فرج تک پہنچنا چاہتے ہیں تو یقیناً ہمیں سخت ترین امتحانات سے گزرنا ہوگا. لیکن اسے خدا کا عذاب سمجھنا غلط ہوگا, اس لیے کہ اگر یہ عذاب الہی ہوتا اذان گرامی تو یہ ہمیں خدا سے قریب نہیں کرتا بلکہ ہمیں خدا سے دور لے کر. سب جانتے ہیں الحمدللہ جو لوگ ہیوسٹن کی کمیونٹی I would say کہ is a very well educated and very informed community. ماشاء اللہ. تو یہاں پر الحمدللہ. الحمدللہ I would say کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جو بھی مشکل ہمارے اوپر آتی ہے تو وہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اس مشکل کو اپنے لیے کیسے لیتے ہیں. اگر ہم اس میں خدا سے قریب ہو رہے ہیں تو it cannot be a punishment for us, it's a blessing. خود فرصت بھی آپ دیکھیں کہ بار بار علماء کی آپ جتنے بھی بیانات اس حوالے سے سنیں گے آپ کو یہی نظر آئے گا کہ کہتے ہیں کہ خدا سے قریب ہونا کہ میں ایک عالم کا سن رہی تھی, انہوں نے کہا کہ عشق خدا جو ہے وہ مشکل نہیں ہے, جبکہ ہمیں اگر ہم اپنے لیے کہیں تو ہم کہیں گے تو بہت ناممکن چیز ہے کہ انسان خدا کا عاشق ہو جائے. انہوں نے کہا عشق خدا مشکل نہیں ہے, اس کا مقدمہ مشکل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بقول آگا کہ عشق الہی کا مقدمہ یہ ہے کہ انسان تمام دنیا کی چیزوں سے اور اپنی ذات سے کٹ کے فقط اور خدا کے حوالے اپنے امور کو کرتے. تو آپ دیکھیں کہ بے شک. وی کین لک ایٹ اٹ ایز اے اپارچونیٹی کہ کہاں خداوند عالم ہمیں ایک ایسی فرصت دے رہے ہیں جہاں سوشل ڈسٹینسنگ جو کرونا وائرس کی ایک ریکوائرمنٹ ہے اس کی وجہ سے ہم خود بخود لوگوں سے کٹے ہوئے. بہت ساری جو چیزیں ہمیں فن لگتی تھیں they are not fun anymore, we don't want to do it. تو ہم خود بخود ان سے کٹ گئے ہیں اور خود بخود ہماری توجہ جو ہے وہ خدا کی طرف مبذول ہو گئی ہے شعبان جیسے مہینے میں. تو we can take it as a positive blessing for ourselves. میں یہی کہوں گی کہ ہاں خوف ہے اور یقیناً یہ ایک امتحان ہے, اور امتحان میں سب سے بہترین چیز انسان کے لیے یقیناً صبر ہے. اور ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ ہمارے پاس ایسے علماء, ایسے مجتہدین موجود ہیں جنہوں نے ہمیں ہر لمحے پر اتنی ساری ریکمنڈیشنز دی ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو تمام دن, اینڈ آئی ایم ٹیلنگ دس کیونکہ میں نے خود اس بات کا تجربہ کیا کہ شروع میں جب بہت زیادہ خوف انسان کو چڑھ جاتا ہے اور جب آدمی نمبرز کو سنتا ہے, اسپیشلی رائٹ ناؤ ان ہیوسٹن وی آر سیئنگ دیٹ دی نمبرز آر گوئنگ ریئلی ہائی اور اموات بھی بہت زیادہ ہو رہی ہیں, تو انسان کو خوف زیادہ ہوتا ہے. تو ایسے وقت میں اپنے ٹائم کو زیادہ سے زیادہ دعاؤں میں صرف کرنا
اور میں نے پہلے بھی آپ کے دیکھے تھے پروگرام، کوکب نے کافی ساری ریکمنڈیشنز آلریڈی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہیں کہ الحمدللہ ہمارے پاس یہ ذرائع موجود ہیں کہ جہاں جو ہماری کا حوصلے کے بڑھانے کے لیے بہترین ذریعہ ہیں کہ انشاءاللہ انسان زیارت عاشورہ، جیسا کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں، بار بار تاکید ہوتی ہے کہ روزانہ زیارت عاشورہ پڑھیں، اپنے پورے گھر والوں کے ساتھ بلند آواز سے پڑھیں. زیارت عاشورہ ہر زمانے میں اٹس ریکمینڈیڈ، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ زیارت عاشورہ پڑھنے کے بعد اسے بی بی نرجس خاتون کو ہدیہ کر دیں اور اس کے ذریعے سے زمانے کے امام سے توسل کریں اور ان سے دعا مانگیں. ایک اور چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے اس وقت، جس کی بہت زیادہ ریکمنڈیشن علماء نے بھی کی ہے، وہ یہ کہ اس وقت کو فقط ایک خوف اور ایک سزا، خدا کی طرف سے عذاب نہ سمجھے، بلکہ یہ بھی دیکھیں کہ خداوند عالم نے شاید یہ فرصت دی ہے کہ انسان اپنے آپ کو زمانے کے امام سے کنیکٹ کرے. تو اپنے اندر وہ بے شک چینجز لانا بیفور رمضان ٹو گیٹ پریپیئرڈ فار رمضان، کہ انشاءاللہ ہمیں یہ فرصت ملے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے زمانے کے ساتھ کنیکٹ ہوں. اور سم آف دا ریکمنڈیشنز جو علماء دے رہے ہیں اس میں کہ چونکہ دیکھیں ابھی وہ فرصت ہے جو ہمارے پاس عام زندگی میں نہیں ہوتی. بہت سارا ٹائم بالکل. جو ہے، بہت ساری چیزیں ہم نہیں کر پاتے کیونکہ ہمارے پاس ٹائم نہیں نکل پاتا. انہوں نے کہا کہ آپ ہر انسان کا اپنا طریقہ ہوتا ہے امام سے کنیکٹ ہونے کا، لیکن ون آف دا تھنگز ریکمینڈ فار فیو آف دا تھنگز دیٹ آر ریکمینڈیڈ از ٹو کہ آپ دعائے عہد پڑھیں 40 دن دعائے عہد، اور ساتھ میں صبح فجر کی نماز کے قنوت میں دعائے فرج کو پڑھنا، اور اسی کے ساتھ نماز شب کا پڑھنا. یہ چند چیزیں ہیں جو بہت زیادہ ریکمینڈ کی گئی ہیں کہ انشاءاللہ، اور دن میں قرآن پڑھ کر اور امام کو اس کا ثواب ہدیہ کرنا. تو ٹرائی ٹو یوز دس ٹائم، ایک اپارچونٹی اور ایک فرصت اپنے لیے سمجھیں کہ خداوند عالم نے شاید ہمیں یہ فرصت دی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ظہور کے لیے تیار کر لیں. کیونکہ سب سے اہم چیز، کیونکہ بہت زیادہ لوگ اس بارے میں بھی سوال کر رہے ہیں، بچے بھی سوال کرتے ہیں سنڈے اسکول کے کہ بھائی کیا یہ ایسی وبا کا آنا ایک حتمی نشانیوں میں سے ہے ظہور کی. تو علماء کہتے ہیں کہ اس مسئلے میں پڑھنے کے بجائے یقیناً بہت ساری روایات میں ان بلاؤں کا ذکر ہے، لیکن جو علماء کا اصرار ہے وہ اس بات پہ کہ آپ اس فرصت کو اپنے لیے معنویت بڑھانے کا ذریعہ قرار دیں، کیونکہ یہ ایک ون آف دا ریکوائرمنٹس جو ظہور کے لیے، قبل ظہور جو تیاری کرنے کے لیے کہا گیا ہے، وہ اس کی ایک ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ انسان اپنی معنویت کو بڑھائے. اور معنویت یعنی اسپرچوالٹی، یعنی اپنے آپ کا خدا سے کنیکشن بڑھائے. اور دس از دا بیسٹ اپارچونٹی، کیونکہ جب انسان کو خوف ہوتا ہے تو اسے خود بخود خدا یاد آ جاتا ہے. تو انشاءاللہ خداوند عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم اس ٹائم کو اپنے لیے ایک اسیسمنٹ کا ذریعہ دیکھیں، اسے اپنی معنویت بڑھانے کا ذریعہ اور امام سے اپنے کنیکشن کو بڑھانے کا ذریعہ دیکھیں. پوچھیں اپنے آپ سے کہ میں کتنی تیار ہوں. اگر ہم سے کہا جائے کہ اگلے ہفتے امام کا ظہور ہونے والا ہے، تو آئی ہیو ٹو آسک مائی سیلف کہ میں کتنی آمادہ ہوں، کیا میں واقعاً امام سے ملنے کے لیے، امام کے سامنے جانے کے لیے تیار ہوں. کیونکہ علائم ظہور، علامات جو ہیں وہ بہت دفعہ سامنے آ چکی ہیں، بہت ساری علامات پوری ہو چکی ہیں، لیکن سب سے اہم سوال یہ نہیں ہے کہ یہ علامت ظہور کی حتمی علامت ہے یا نہیں. سوال یہ ہے کہ کیا میں اس بات کے لیے آمادہ ہوں کہ اگر مجھے کہا جائے کہ کل امام آنے والے ہیں تو میں ان کے سامنے جانے کے لیے تیار ہوں. بے شک بے شک، بہت خوبصورت بہت باتیں میں کہوں گی، اور بہت اچھی اچھی ریکمنڈیشنز الحمدللہ کہ ہم اپنے وقت کے امام سے کنیکٹ کریں. اور ظاہر ہے کہ ہر ایک کے دل میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہے ناظرین کہ کہیں یہ علامت ظہور تو نہیں. اور جیسے کہ سسٹر سبیہ نے بھی اس کو واضح کیا کہ ظاہر ہے علامات ظہور تو بہت ساری ہیں جو کہ پوری ہو چکی ہیں، اور کب ظہور کب ہوگا اس کا کوئی وقت جو ہے کوئی معین نہیں کر سکتا، کوئی بتا نہیں سکتا. تو بجائے اس کے کہ اس بحث میں ہم پڑھیں، ہم اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ اگر فرض کریں کہ یہ ظہور کی نشانی ہے، اور انشاءاللہ پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم وقت کے امام کی زیارت کریں انشاءاللہ، تو کیا ہم ظہور امام کے لیے تیار ہیں؟ ایک سوال تو یہ. دوسری بات یہ ناظرین، اس وقت جب کہ میں یہ کہوں گی، اور شاید ہیوسٹن میں الحمدللہ ٹیکسس میں حالات اتنے برے نہیں ہیں،
although کہ حالات still اگر آپ نمبرز کو دیکھیں تو نمبرز آر اسٹل گوئنگ اپ، لیکن یہ کہ جیسے کہ نیو یارک، جیسا کہ اور دوسری ممالک مثلاً یو کے میں، مثلاً اٹلی میں، جو کہ بہت شدید اس وبا کا اثر ہے اور حالات جو ہے بہت ہی زیادہ سنگین ہے، سیویئر اور سیریس سچویشن ہے. کئی ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ ڈیلی جاں بحق ہو رہے ہیں. تو گویا میں اگر یہ جملہ کہوں کہ موت جو ہے سر پر، اور ادھر بھی ایون ان ہیوسٹن یا کسی بھی شہر میں کسی بھی جگہ پہ جس حساب سے یہ وبا پھیل چکی ہے اور جو اس کی ایک ہمیں سچویشن نظر آ رہی ہے کہ کوئی بھی انسان اس سے بہت زیادہ حفاظت بھی کر لے پھر بھی وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ 100% سیکیور ہے. یہ ہم بات کر چکے ہیں کہ کتنی بھی سینیٹائز انسان کر لے، لیکن کہاں سے وائرس جو ہے بعض اوقات گھر میں بھی کوئی موجود ہے، باہر نکلا بھی نہیں، پھر بھی اسے یہ انفیکشن ہو سکتا ہے کہ کہیں باہر سے کوئی کسی بھی طریقے سے گھر کے اندر پہنچ جائے اور انسان کو جو ہے اس پر حملہ آور ہو جائے. تو اگر میں یہ جملہ کہوں کہ موت بھی انسان کے سر پر منڈلا رہی ہے تو شاید یہ غلط نہیں ہوگا. اور اس میں کوئی بھی انسان چاہے جوان ہو یا بوڑھا، جو ہمیں اسٹیٹسٹکس نظر آ رہے ہیں کہ اس کا کوئی اس چیز سے، بلکہ ہیوسٹن ایریا میں اگر ہم دیکھیں کہ جو انہوں نے گرافس بنائے ہیں کہ کون زیادہ افیکٹ ہو رہا ہے، تو اس میں ایلڈرلی کی جو افیکٹ ہونے کا تو پرسنٹیج از لائک اباؤٹ 10% اور لیس، لیکن میجر جو افیکٹ ہو رہے ہیں زیادہ تر لوگ اٹس بٹوین 30 and 50 years، یہ زیادہ تر لوگ جو ہیں یہ اس ایج گروپ میں افیکٹ ہو رہے ہیں. اور جیسا کہ ہم یہ نیوز میں بھی سن رہے ہیں اور اپنے جاننے والے جو ڈاکٹرز ہیں ان سے بھی سن رہے ہیں کہ ہاسپٹل کے اندر وینٹیلیٹرز پہ 20%، اگر 50% جو ہے وہ ابو 60 ہیں تو 50% جو ہے وہ بلو 60 ہیں، یا بٹوین 30 and 50 ہیں، یا ایون وہ بھی ہے جو 27 سال کا ہے، کوئی 25 سال کا ہے who did not have any pre-existing condition, a very healthy person who's in their 20s is affected by this disease and is on a ventilator. تو اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کون کس پر مرض کتنی شدت سے حملہ کر دے اس کا کوئی پہلے سے کہہ نہیں سکتا. ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی زیادہ پرون ہے، کوئی کسی کو زیادہ چانسز ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ کوئی بھی نہ اس مرض کے لگنے سے محفوظ ہے، نہ اپنے آپ کو یہ کہہ سکتا ہے کہ چونکہ میں جوان ہوں تو مجھے یہ مرض جو ہے کریٹیکلی ill نہیں، اینی ایج از سسیپٹیبل. تو اس حوالے سے میرا جملہ کہ موت، تو ہم کیا موت کے لیے تیار ہیں؟ کیا آر وی ریڈی؟ ہم لوگ جو یہ سوچتے ہیں کہ جب موت میں ابھی آنے میں ہمارے جو ینگ ہیں وہ تو یہ سوچتے ہیں کہ ابھی تو بہت ٹائم ہے، اپنے اعمال کو درست کرنے کا بھی بہت ٹائم ہے، گناہ کو چھوڑنے کا بھی بہت ٹائم ہے. ایٹ دس پوائنٹ آئی تھنک وی آل ہیو ٹو تھنک، وی ہیو ٹو بی مینٹلی ریڈی. ناظرین، میں اس بارے میں سوچتی ہوں اور یہ میرے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ اگر مجھے جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم الہی آئے اور پروردگار عالم سے دعا ہے کہ اگر یہ میرے لیے لکھا ہوا ہے تو مجھے جب اس دنیا سے اللہ اٹھائے تو میرے تمام گناہ معاف کر دیوں، اس حالت میں اٹھائے انشاءاللہ، ایمان پر اٹھائے، خیر اور سلامتی پر اٹھائے اور ملحق کر دے صالحین کے ساتھ. یہ دعا ہے پروردگار عالم سے کہ توبہ کی توفیق دے. تو لیکن یہ کہ I think about it and I just get very worried کہ میرے پاس ابھی کام کرنے کو بہت سارے ہیں، کہ not دنیاوی اعتبار سے، اخروی اعتبار سے مجھے نہیں لگتا کہ میرے پاس انف زیادہ راہ موجود ہے برزخ کے سفر کے لیے، یا قیامت میں روز حشر جو ہے میرے پاس کیا اتنے نیک اعمال موجود ہیں کہ روز حشر جو ہے میں جنت کی جو ہے وہ خواہش کرنے لگوں. کیا میرے گناہ جو ہے وہ اتنے، مجھے اس چیز کی شیورٹی ہے کہ میرے گناہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیے ہیں اور میں جو ہوں تیار ہوں عالم برزخ میں اور عالم محشر میں جانے کے لیے، خدا وند عالم کے سامنے حاضری کے لیے، کیا میں تیار ہوں؟ تو ناظرین، اس موقع پر میرے ذہن میں ایک سوال آتا ہے، ایک خیال آتا ہے کہ میں روزانہ دعائے عدیلہ پڑھوں، کہ اپنے ایمان کو اپنے خدا کے حوالے کر دوں، اپنے اللہ کی ضمانت میں، اپنے ائمہ اطہار کی معصومین کی ضمانت میں اپنے ایمان کو دے دوں کہ اگر اس نے میرے لیے موت ان دنوں میں لکھی ہے تو کم از کم میرا ایمان جب میں اس دنیا سے جاؤں تو میرے گناہ، دو چیزیں جو مجھے پریشان کرتی ہیں کہ میرے گناہ اللہ تعالیٰ نے بخش دیے ہیں، اور یہ کہ میں جو ہوں میرے لیے انف زیادہ راہ جو ہے اس دنیا کے بعد زندگی کے لیے زیادہ راہ میرے پاس موجود ہو. ناظرین، یہ ساری باتیں ہماری سوچنے کی ہیں، اور شیطان ظاہر ہے کہ ہمیں گھر کے اندر بھی
ڈسٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ ہم بجائے اس کے، کیونکہ ہم سب کے پاس سوشل میڈیا، فون بھی موجود ہے، کمپیوٹر بھی موجود ہے، انٹرنیٹ بھی موجود ہے، تو انٹرنیٹ پہ جو ہے ہم کے ذریعے ہم کوئی پازیٹیو ایکٹیویٹیز بھی کر سکتے ہیں اور کوئی نیگیٹو اپنے ٹائم کو ضائع بھی کر سکتے ہیں. تو ناظرین یہ وقت جو ہے بہت قیمتی ہے، اور میں تو اس بارے میں بھی سوچتی ہوں، میں صرف اپنی سوچیں آپ سے شیئر کر رہی ہوں کہ اپنی وصیت انسان اگر نہیں لکھی ہے تو وصیت، اور وصیت کا لکھنا اس کا موت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہر موقع پر انسان جو ہے اپنی وصیت سوچے کہ کہیں میرے اگر کوئی قضا روزے ہیں، قضا نمازیں ہیں، تو میں اسے ایک پیپر کے اوپر، اگر کسی کا میرے اوپر کوئی قرض ہے تو ایک میں پرچے کے اوپر لکھ کر کم از کم اپنے لواحقین کے لیے میں لکھ کر رکھ دوں کہ اگر ان سے ممکن ہو سکے تو یہ میری قضا نمازیں ہیں، یہ میرے ذمے جو ہے کفارہ ہے، یہ میرے ذمے جو ہے یہ روزے ہیں، یہ میرے ذمے جو ہے کسی کا قرض ہے، یا یہ چیزیں ہیں جو مجھے ابھی ادا کرنی اور یہ میں نے نہیں کی ہیں، یہ میری جو میری کمٹمنٹس ہیں جو میں نے ابھی پورا نہیں کیا ہے، ان چیزوں کو میں اپنے ایک پیپر کے اوپر ایک تحریر کر دوں، تاکہ یہ کہ بیکاز ایٹ دس پوائنٹ آئی ایم تھنکنگ کہ کل کا کچھ بھی پتا نہیں ہے کہ کس کو یہ بیماری اور کب کون اس دنیا سے چلا جائے، وی ڈونٹ نو. سو وی ریئلی ہیو ٹو بی، یہ وہ چیزیں جو ہم عام زندگی میں، جب ہماری نارمل زندگی گزر رہی ہوتی ہے، جب یہ بیفور دس پینڈیمک جب ہم زندگیاں اپنی گزار رہے تھے تو ہم یہ سب چیزیں بالکل نہیں، ایک عام انسان یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ جناب ابھی تو ٹائم ہے، although کہ اس وقت بھی موت کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، ناگہانی آ جاتی ہے، لیکن یہ کہ اس وقت جب کہ خاص موت ایسا ہی ہے جیسے موت کے سائے جو ہے محسوس ایسا ہو رہا ہے جیسے فضا میں جو ہے وہ موت نے انسانوں کو اس وقت گھیرا ہوا ہے. تو لیکن مولا فرماتے ہیں کہ موت ہی انسان کی حفاظت بھی کرتی ہے. تو بہر طور ہمیں ان سب باتوں میں، ان سب پرسپیکٹیوز میں انشاءاللہ ہمیں دیکھنا ہے. ابھی سسٹر سبیحہ نے سورہ مبارکۃ البقرہ کی بہت خوبصورت آیتیں جو کہ ہم ہر وقت جب بھی کوئی اس دنیا سے جاتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ ہم پڑھتے ہیں، اور اس کے پہلے کی اور اس کے بعد کی کہ کس طرح اللہ تعالیٰ جو ہے وہ امتحان لیتا ہے، اور پھر یہ کہ جو صابرین ہیں ان کے لیے ایک اس میں جو ہے وہ خوشخبری ہے، بشر الصابرین، خوشخبری ہے صابرین کے لیے، اور اللہ کی طرف سے درود و سلام ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے صبر کیا، اور بہترین نعمات ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے صبر کیا. سورہ احزاب کی ناظرین بہت خوبصورت آیتیں ہیں، میں آیتیں تو موقع نہیں ملے گا کہ پوری پڑھوں، لیکن اگر آپ سے موقع ملے تو اس کو پڑھ کر اس کی ٹرانسلیشن پڑھیے. میں تھوڑا سا آپ کے سامنے پیش کروں گی آیت نمبر 10 سے لے کے 10، 11، 12 اور آیت نمبر 22 کے مومنین کا کیا ری ایکشن ہوتا ہے. احزاب آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت بھی ایک ٹف ٹائم تھا جبکہ مدینے کو چاروں طرف سے تمام کفار نے اور مشرکین نے مل کر چاروں طرف سے مدینے کو گھیر لیا تھا، اور اس وقت بھی مدینے میں مسلمانوں کو اپنی موت جو ہے وہ سامنے نظر آ رہی تھی. یعنی اتنی بڑی تعداد لشکر کی تھی جو کہ مسلمانوں کے خلاف جو ہے جمع ہو گئے تھے اور حملہ کرنے کے لیے تیار تھے. تو یہ بھی ایک طرح کا ابتلا، ایک طرح کی آزمائش تھی پروردگار عالم کی طرف سے. اور آیتیں کیا کہہ رہی ہیں کہ recall when they came upon you from above you and from below you. اب دیکھیے اس وقت یہ وائرس نے بھی، آپ اس کو اپلائی کرتی تھی کہ قرآن کی جو آیتیں ہوتی ہیں صرف ایک زمانے میں یہ قید نہیں ہوتی ہیں، ہر زمانے پہ اپلائی ہوتی ہیں، یہ ہم سب جانتے ہیں. when they came upon you from above you and from below you and when the eyes were distracted and the hearts reached the throats. جب ایسی حالت ہو رہی تھی کہ دل جو ہے وہ حلق میں آ گیا تھا. And you were thinking about Allah all sorts of thoughts. جیسے اللہ کے بارے میں ہر طرح کا انسان کے ذہن میں آ رہا تھا کہ یہ عذاب ہے، یا اللہ تعالیٰ نے کا یہ جلال ہے، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابتلا ہے، آزمائش ہے، یا ایک پازیٹیو تھاٹس اللہ کے بارے میں حسن ظن رکھنا، یا اللہ تعالیٰ سے خدا نخواستہ سوء ظن رکھنا، بد ظنی کرنا، ہر طرح کا خیال لوگوں کے ذہنوں میں آ رہا تھا. At that occasion the believers were put to a trial. The believers were put to a trial and were shaken with a violent وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. ایک زلزلے کی مانند انہیں شیک کیا گیا، اتنا مشکل جو ہے وہ وقت آیا. Remember when the hypocrites and those having malady in their heart، جن کے دل جو تھے ٹیڑے تھے، جن کے دلوں میں مرض تھا، فی قلوبہم مرض، were saying Allah and his messenger did not promise us but deceitfully. کہ نعوذ باللہ اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے جو ہے جھوٹے نعوذ باللہ وعدے کیے. اور پھر اس کے بعد لیکن مومنین کا اس وقت کیا ری ایکشن تھا؟ مومنین کا ری ایکشن تھا آیت نمبر
22 آیت نمبر 22 کیا ہے کہ جو ابھی سبیحہ نے بھی بتایا کہ آغا جواد عاملی نے کہا کہ جب ایک بلا آتی ہے تو اس کے پیچھے خیر کثیر، اب گویا اللہ ایک بلند مقام ہے جو مومن کو عطا کرنا ہے. وہ بلا اس بات کی نشانی ہے ایک مومن کے لیے کہ ایک بلند مقام ہے جو پروردگار عالم اس مومن کو عطا کرنا چاہ رہا ہے، کیونکہ اس کی طرف سے بیدک الخیر جو کچھ بھی ہے خیر ہے. when the believers saw the coalition forces وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، کہ جب صاحبان ایمان نے اس لشکر کو دیکھا تو انہوں نے کیا کہا؟ This is what Allah and His Messenger had promised to us, and Allah and His Messenger had told the truth. کہ یہی تو وہ ہے کہ جس کا اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور بے شک کہ جو وصدق اللہ و رسولہ، کہ جو کچھ اللہ کی طرف سے ہے اور جو کچھ رسول کی طرف سے ہے وہ بالکل حقیقت ہے، حق ہے، برحق ہے. یعنی یہ وہ کیا ہے، اس میں کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے یہ مومنین سے جو سورہ عنکبوت جو کہ ہم شب قدر میں پڑھتے ہیں کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ایمان لائے اور تمہیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، تمہاری آزمائش کی جائے گی، تمہارا امتحان لیا جائے گا. تو یہاں پہ مومنین کہہ رہے ہیں کہ ہاں وہ جو اللہ نے کہا کہ تمہیں ایمان کے بعد تمہارا امتحان لیا جائے گا، تو یقیناً رسول کریم برحق ہے، یقیناً اللہ نے سچ فرمایا کہ اب یہ وہ وقت ہے کہ ہمارا امتحان لیا جا رہا ہے. لہٰذا جو بلیورز تھے، جو صاحبان ایمان تھے، وہ ایکچولی اس ابتلا کو دیکھ کر خوش تھے کہ اب وہ وقت ہے کہ اس ابتلا کے بعد گویا ہمارے لیے اس کے پیچھے جو ہے خیر کثیر ہے. So I think it's a beautiful understanding of a difficult time, any difficult time that we go through, کہ جو ایک مومن ہوتا ہے وہ اس ڈیفیکلٹی کو جو ہے وہ کیسے پرسیو کر رہا ہوتا ہے، کیسے دیکھ رہا ہوتا ہے، اور خود اپنے آپ کو انسان دیکھے کہ کیا مصیبت نے ہم کو خدا کے قریب کیا یا خدا سے دور کیا. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ کہ تمام اہل ایمان کے جو ہاتھ ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں بلند ہیں اور رحمت کے طلبگار ہیں، اور اللہ سے جو ہے رحمت کے اور اس کے کرم کے جو ہیں امیدوار ہیں. ناظرین، اس سے پہلے کہ میں بات کو آگے بڑھاؤں، میں سسٹر سبیحہ موجود ہیں ہمارے ساتھ. شعبان کے حوالے سے سبیحہ، آپ ہمارے ناظرین کو مناجات شعبانیہ، کتنی خوبصورت یہ دعا ہے جو آپ نے کہا کہ کنیکٹ کیا جائے. تو مناجات شعبانیہ میں جو کہ بہت خوبصورت مناجات ہے، اس حوالے سے اور یہ شعبان میں پڑھنے کی ناظرین اگر روزانہ موقع نہ ملے تو جتنی دفعہ جب موقع ملے ضرور اس کو ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھیے. یہ آپ گارنٹی ہے کہ جب آپ اس کو ٹرانسلیشن پڑھیں گے تو اور اس کو معرفت کے ساتھ، جیسے سسٹر سبیحہ نے کہا کہ معنویت ہم بڑھائیں، ویسے پڑھیں گے تو آپ اس کو انجوائے کریں گے. میں سسٹر سبیحہ سے ریکویسٹ کروں گی کہ یہ تھوڑا سا مناجات شعبانیہ کا تعارف کروائیے اور تھوڑا سا ہمیں بتائیے اس کے بارے میں. تھینک یو. میں مناجات شعبانیہ کی طرف جانے سے پہلے آئی ووڈ لائک ٹو ایڈ کہ آپ نے بہت اچھا پوائنٹ سورہ احزاب کا بتایا. اینڈ ریئلی ایک عالم ہے ان کا، میں سن رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ انسان جہاں اپنے آپ سے یہ سوال کرے کہ میں امام کے لیے کتنا تیار ہوں، وہاں اپنے آپ سے یہ بھی سوال کرے کہ ایمان کے بہت سارے مرحلے ہیں، دو مختلف چیزوں پر ایمان ظاہر ہے، ایک ہم سے ڈیمانڈ کیا گیا. ان میں سے ایک چیز انہوں نے کہا کہ ایک ایمان یہ ہے کہ انسان کو خدا کی نصرت پہ کتنا ایمان ہے، ہمیں کتنا یقین ہے کہ خدا ہماری نصرت کرنے والا ہے، مسلمان کو غلبہ دینے والا ہے اس کے دشمن پر. اور آپ دیکھیں کہ اس آیت میں بھی سورہ احزاب کی جو پیغامات آگے قراتی بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایمان جو ہے وہ خود ایک قدرت ہے. جس انسان کے اندر ایمان ہو، اس بات کا یقین ہو جس انسان کو کہ خدا مجھے اس مسئلے میں مدد کرنے والا ہے، کوئی بھی مسئلہ ہو، زندگی کا چھوٹا مسئلہ ہو کہ بہت بڑا مسئلہ ہو. اور دیکھیں کہ جو شروع کی جنگیں بھی ہیں جو مسلمانوں کے لیے خداوند عالم کی نصرت آئی ہے، وہ ان کے ایمان کی بنا پر کہ خداوند عالم جب ایمان رہا مسلمانوں کا اتنا مستحکم کہ جب دشمن جو ہے وہ نادیدہ فوج کو دیکھ رہا ہے اور اس سے ڈر رہا ہے، اور مسلمان جو سامنے فوج ہے اس سے بھی نہیں ڈر رہا. یہی اس عنایت کا میسج تھا. تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ یہ دیکھیں کہ خداوند عالم چاہتے کہ ہم اس کے اوپر کتنا بھروسہ کرتے ہیں، ہمیں اس کی مدد پر کتنا یقین ہے. کیونکہ علماء کہتے ہیں کہ انسان کو جتنا خدا کی مدد پر یقین ہو اتنی ہی مدد اسے خدا کی جانب سے ملتی ہے. تو یقیناً اس وقت میں ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ خداوند عالم میرے اس
ایمان کو بات پر میرا ایمان بڑھ جائے. اور اس کے لیے بہترین ذریعہ مناجات شبانیہ ہے کہ آپ کہ لوگوں نے سنا ہوگا اینڈ اٹ بی اے ریمائنڈر فار آل آف اس، اور میں یہ اپنے لیے کہہ رہی ہوں کہ واقعی آئی تھنک اٹس اے گڈ اپارچونیٹی میرے لیے کہ میں ان دنوں میں اتنا ٹائم بھی ہے ہمارے پاس کہ ہم مناجات شبانیہ کو پڑھیں اور اس کے تھوڑے سے مطالب کو بھی دیکھیں گے کہ کیا ہم نے اس مناجات میں ایک ایسی مناجات، آپ دیکھیں کہ یوزولی مناجات ہوتی ہے کسی ایک امام سے منسوب ہوتی ہے، لیکن یہ ایک ایسی مناجات ہے کہ جسے ہر ائمہ نے، ہر امام نے ماہ شعبان میں اس مناجات کو پڑھا ہے. تو امام خمینی کے اس کے بارے میں جو بیانات ہیں اس میں ایک امام خمینی کا یہ جملہ ہے کہ امام خمینی کہتے ہیں کہ اگر دعاؤں میں اس کے علاوہ کوئی دعا نہ بھی ہوتی تو بھی کافی تھا، کیونکہ تمام عرفان اس کے چند کلمات میں خلاصہ کر دیا گیا ہے. یہ ایک ایسی دعا ہے. اور یہاں پر میں کوٹ کرنا چاہوں گی مولوی کا ایک شعر کہ کہتے ہیں کہ مولوی کہتا ہے کہ میل مارا جانب زاری کند، چن خدا خواہد کے مارا یاری کند. جب خدا چاہتا ہے کہ ہماری مدد کرے تو ہماری توجہ جو ہے وہ گریہ و زاری کی طرف مبذول کر دیتا ہے. یعنی اگر انسان کو مناجات کرنے کا، خدا سے راز و نیاز کرنے کا، خدا سے بات کرنے کا کی اگر توفیق مل جائے تو سمجھ لے وہ خود کے خداوند عالم چاہتا ہے کہ اس کی مدد کر دے. اور اس سے بڑی کمفرٹنگ بات مجھے لگتا ہے کہ انسان کے لیے نہیں ہو سکتی کہ عالم تیری توجہ میری طرف ہے. جس کے لیے خداوند عالم کی توجہ ہو، پھر وہ انسان یقیناً، آپ نے کہا، جیسے آپ نے بھی کہا کہ واقعاً یہ ایک ایسا لمحہ ہے جہاں انسان موت کو بھی، اور موت کا خوف انسان کو اس وقت میں محسوس ہو رہا ہے. ایک ایسی آزمائش ہے کہ جس میں انسان کے اندر بہت زیادہ خوف میں بھی انسان مبتلا ہے. لیکن واقعاً مناجات شبانیہ کے حوالے سے تھوڑی سی بات کریں گے کہ مناجات شبانیہ جو ہے یہ ایک ایسی مناجات ہے کہ جس کے لیے امام خمینی کی ایک اور جملہ ہے. امام خمینی کہتے ہیں کہ ماہ شعبان رمضان کی دعائیں روح کی تقویت کا بہترین ذریعہ ہیں. ایک ایسا معجزہ ہے کہ جو انسان کو ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لے جا سکتا ہے. یعنی اتنی یہ ایسی دعائیں ہیں کہ اگر انسان اس کے مطالب پر غور کرے تو ہمیں نظر آئے گا کہ یہ ہمارے لیے بہترین ذریعہ ہیں اس وقت کہ ہم استغفار کریں اور ان مناجات کے الفاظ پر غور کریں. آپ دیکھیں کہ امام جو اس مناجات کو شروع کر رہے ہیں، شروع میں ہی امام اس طرح اس کو بیان کر رہے ہیں. امام کہہ رہے ہیں کہ بار الہ جب میں تجھے آواز دوں تو تو مجھے سن، جب میں تجھے ندا دوں تو میری ندا کو تو سن. اس لیے کہ امام کہتے ہیں کہ واسمع دعائی اذا دعوتک واسمع ندائی اذا نادیتک، بار الہ تو میری آواز کو سن. یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام نے آغاز میں ہی یہ بات بھی اسی مناجات میں امام کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ تو تعلم ما فی نفسی، تو ہر چیز جانتا ہے جو میری خواہش ہے، جو میری ضرورت ہے، جو میرے اندر موجود ہے، جو بیشک بات میرے اندر ہے وہ تو سب کچھ جانتا ہے. پھر کیوں امام ہمیں سکھا رہے ہیں کہ پھر بھی خداوند عالم سے یہ دعا کر، یہ الفاظ ابتدا اس طرح کر رہے ہیں کہ بار الہ جب میں تجھے آواز دوں تو مجھے سن. اٹس لائک اے ڈیمانڈ. خدایا جب میں تجھے پکاروں تو میری پکار کو سن لے، میری آواز پر لبیک کہہ دے. تو امام خمینی کا تشریح ہے مناجات شعبانیہ کے بارے میں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ عرفان ہے کہ عرفان کی منازل جب انسان طے کر لے تو ہی ممکن ہے کہ وہ حقیقی طور پہ مناجات اس شعبانیہ کو سمجھ سکے، ورنہ انسان کے لیے بغیر اس کے ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان اس کے الفاظ کو سمجھ سکے کہ یہ کیسی دعا ہے کہ اس میں انسان یہ بھی کہہ رہا ہے کہ بار الہ میں تو سب جانتا ہے. اور بعض لوگوں کے لیے یہ ذریعہ بن جاتا ہے کہ دعا نہ کریں. انسان سوچتا ہے کہ نہیں، خدا سب جانتا ہے، اس سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن امام ہمیں سکھا رہے ہیں کہ یہ بھی کہو کہ خدایا تو سب جانتا ہے، اور پھر ساتھ میں یہ بھی کہو کہ بار الہ میرا سب کچھ، ہر چیز جو مجھے چاہیے وہ صرف اور صرف تیرے ہاتھ میں ہے. میرا نفع، میرا نقصان، میرا ہر ضرر، میرا فائدہ تیرے ہاتھ میں ہے. اسی لیے امام فرماتے ہیں بیدک لا بید غیرک زیادتی و نقصی و نفعی و ضری. میرا نفع، نقصان، میرا فائدہ سب کچھ تیرے ہاتھ میں، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں. بیشک تو آج بیشک اگر ہمیں بیشک کسی بھی قسم کا نقصان
ہو رہا ہے، ہمیں کوئی بھی مالی نقصان ہو رہا ہے یا ہمارے اندر خوف ہے یا کوئی فائدہ جو ہمیں اس سے پہنچے گا، وہ سب کچھ خدا کے ہاتھ میں ہے. ہم اس بے شک. کے باوجود انسان چیخ چیخ کر یہ کہے کہ بار الہ تو میری آواز کو سن لے، تو میری صدا کو سن لے. تو یہ سب یہ اس بات کی نشانی ہے کہ تو سب جانتا ہے، لیکن میری روح تجھے پکارنے کے لیے بے چین ہے، میں خاموش نہیں رہ سکتا. اور مناجات کے لیے ہی کہا گیا کہ مناجات جب انسان عرفان کے ساتھ یعنی توجہ کے ساتھ جب مناجات، تو یقیناً اس کی تڑپ جو ہے وہ ویسی ہوگی کہ جیسی ایک بچے کی ماں باپ کے ساتھ بات کرنے کی ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ جب بچہ ماں باپ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو مے بی دیر از نتھنگ اسپیشل ٹو سے. بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں، صرف ماں باپ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے کوئی بات کہیں گے، میک اے فنی فیس، میک اے فنی جوک، دے ول کم اینڈ خالی آپ کو پکاریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ بچے کے اندر اشتیاق ہوتا ہے ماں باپ کو پکارنے کا، اس محبت، اس اٹیچمنٹ کی وجہ سے. اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ احساس مناجات میں انسان میں جب آتا ہے کہ جب وہ بلوغ بالغ ہوتا ہے، جب یعنی اپنی معنویت کو جتنا زیادہ وہ بڑھاتا ہے اتنا زیادہ اس کے اندر اس پکارنے کا شوق پیدا ہوتا ہے. تو انشاءاللہ خداوند بے عالم شک. ہمیں توفیق دے کہ ان ایام میں مناجات شبانیہ، وہ مناجات کے جو ہر امام نے پڑھی، جسے ہر امام نے پڑھا، انشاءاللہ اس کو پڑھنے کی کوشش کریں جب بھی موقع ہو. اور ٹرائی ٹو لک ایٹ دا ورڈنگس، کیونکہ ورڈنگ اس کی اتنی خوبصورت ہے، اس کا ترجمہ اتنا خوبصورت ہے کہ اگر میری جو ہے میرے اعمال جو ہیں وہ اصلاح سامنے پیش ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تو اگر مجھے جہنم میں بھی ڈال دے گا تو میں وہاں یہ کہوں گا کہ بار الہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. یعنی اٹس ریئلی بیوٹیفل. انشاءاللہ خدا ہم سب کو ہی توفیق دے کہ ہم ان ایام میں امام کی اس مناجات کو پڑھ سکیں اور اس کے ذریعے سے اپنے گناہوں کو بھی بخشوا سکیں اور اپنے درجات کو بھی بلند کر سکیں. ہماری معنویت میں خداوند عالم ان ایام میں اضافہ فرمائے. استغفار کا آپ پہلے بھی بتا چکے ہیں، اور انشاءاللہ دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ وے کہ خدا سے قربت کا سب سے اہم ترین ذریعہ یہ ہے کہ انسان خدا کی راہ میں استغفار کرے. اور علماء اس کی بہت زیادہ تاکید کرتے ہیں، مناجات شبانیہ کی بہت زیادہ تاکید ہے. اور ساتھ میں ان ایام کے حوالے سے خصوصیت کے ساتھ کہ جب اس وقت کرونا وائرس اور ان سب چیزوں کا ہے، تو یہاں پر بعض 10 مرتبہ سورہ فیل کی روزانہ تلاوت اور سورہ تغابن اس کی بھی تلاوت کا بہت زیادہ کی ریکمنڈیشن ملتی ہے کہ انشاءاللہ ان ایام میں کریں. اور مے بی یوز دس ایز این اپارچونیٹی کہ ہم اپنے تمام جو ہماری خدا انشاءاللہ توفیق دے، اور میں اپنے لیے پہلی بات کہہ رہی ہوں کہ خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم ان ایام میں اپنے ان تمام روزوں کو، اگر ہمارے پاس کوئی روزے باقی ہیں، نمازیں باقی ہیں، تو ہم ان کو انجام دے لیں. اور اسپیشلی دا نیکسٹ 3 days از ویری امپورٹنٹ، 13 14 اور 15 چاہیے. اور بہترین فرصت ہے یہ ہمارے لیے. کوئی ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو صبح بہت وقت پہ اٹھ کر جاب پر نہیں جانا ہے، تو اٹس اے بیسٹ اپارچونیٹی کہ پوری رات آرام سے سکون سے جاگ سکتے ہیں. وری فری شب نیمہ شعبان ہماری انشاءاللہ وری فری گزرے گی کہ ہم تمام دنیا سے ڈیٹیچ ہو کر، کیونکہ پروردگار عالم کے ساتھ کنیکٹ ہونے کا سب سے اہم ترین مقدمہ یہ ہے کہ انسان دنیا سے ڈیٹیچ ہو جائے. تو ہم تمام فکروں کو چھوڑ دیں. اسٹاپ لوکنگ ایٹ دا نمبرز، دیٹ از فار مائی سیلف، بیکاز مجھے بہت ڈر لگتا ہے جب میں نیوز پڑھتی ہوں. تو آئی ایم ٹرائنگ ٹو ڈیٹیچ مائی سیلف ٹو. اور انشاءاللہ یہی ہم سب کے لیے ہو کہ بہت زیادہ نمبرز کو نہ دیکھیں، بہت زیادہ یہ نہ دیکھیں کہ بھئی نیوز میں اتنے نمبر بڑھ گئے، اتنے لوگوں کا انتقال ہو گیا. انشاءاللہ کہ یہ بہت جلد کسی بہت بڑے خیر کی طرف ہمیں لے کر جائے گا، جیسا کہ علماء ہمیں بار بار بتا رہے ہیں کہ بس اس وقت میں دعا اور استغفار کو زیادہ سے زیادہ کریں. اور انشاءاللہ the next 3 days be the best opportunity for us کہ ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کریں. مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، میرے والدین کو اسپیشلی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں انشاءاللہ. اور میرے لیے بھی دعا کریں کہ خداوند عالم ہمیں اس شب نیمہ شعبان کو بہترین طور پر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ جب آپ سب جانتے ہیں کہ رجب اور شعبان جو ہے وہ عارفین کے لیے، اور جو لوگ کہ رمضان کو بہترین طریقے پہ گزارنا چاہ رہے ہیں، that was the جو عرفا ہوتے ہیں وہ ان راتوں کو ہے وہ مقدمہ بناتے ہیں کہ ان راتوں میں اعمال کر کے مقدمہ بن جائے کہ ہم بہترین شب قدر کو اس سال، پچھلے تمام سے بہترین ہماری شب قدر جو ہے وہ اس سال کی ہو. اور اس کی پریکٹس از دیز ڈیز کہ ہم انشاءاللہ اس میں اپنے آپ کو اسپریچولی اتنا کلین کر لیں کہ میرا یہ رمضان جو ہے میرے ہر رمضان سے
ہر پچھلے رمضان سے بہتر اور ہر شب قدر سے بہتر یہ شب قدر ہماری انشاءاللہ ہو۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ بہت شکریہ ناظرین، بہت پیارا صفیہ نے ایکسپلین کیا کہ مناجات شعبانیہ، اور جو انہوں نے امام خمینی کی تشریح کے حوالے سے بات کی کہ جتنی جس کی معرفت ہوگی، اور اس کے لیے صاحب معرفت ہونا ضروری ہے، لیکن مطالب کو پڑھنا، اور یہ ہے کہ آہستہ آہستہ دیکھیے جتنی انسان کی اسپریچولیٹی بڑھتی جاتی ہے، ہم جب بچپن میں قرآن پڑھتے تھے تو ہمارا قرآن کریم کو سمجھنے کا انداز الگ تھا، اور جیسے جیسے لائک دس از مائی اون انڈرسٹینڈنگ، جو مجھے دوسروں سے اور اطراف کے لوگوں سے سمجھ میں آئی کہ ایک ہی آیت قرآن کی اگر 10 سال پہلے ایک خاص مطلب دیتی تھی، تو آج اس کی کئی گہرائیاں جو ہیں وہ جتنا انسان جو ہے وہ ٹائم لگاتا ہے، اتنی اس کی جو ہے انڈرسٹینڈنگ بڑھتی جاتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ مناجات شعبانیہ ہو، یا قرآن کریم، خود قرآن کریم کی تفسیر ہو، یا دیگر مناجات، یا دیگر زیارات، یا دیگر نسخے جو ہمیں ائمہ اطہار سے ملے، ان کی انڈرسٹینڈنگ اور وہ الفاظ، اس سے ہم دیکھیں ائمہ کے ویو پوائنٹ سے، اپنے معصومین کے ویو پوائنٹ سے ہم جو ہے وہ دعا کر رہے ہیں، اس انداز سے دعا کر رہے ہیں۔ تو آئی ہوپ انشاءاللہ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہمیں معرفت عطا فرمائے، معنویت عطا فرمائے، انشاءاللہ روحانیت عطا فرمائے، ہماری روحانی اسپریچول لیول میں انشاءاللہ یہ جو ایک بہت میں تو اس کو جو پازیٹیو اگر آپ دیکھیے تو بہت اسپریچولی دیکھا جائے تو ایک بڑا اچھا سا انوائرمنٹ بنا ہے۔ اب کوئی بھی کہے گا کہ جناب یہ اچھا انوائرمنٹ کہاں سے، آپ پوری دنیا میں وبا پھیلی ہوئی، آپ کہہ رہے ہیں اچھا سا انوائرمنٹ بنا ہے؟ نہیں، ایک مومن کے لیے، ایک صاحب ایمان کے لیے ایک بہت خوبصورت انوائرمنٹ بنا ہے کہ جس کے روحانیت کو ایلیویٹ کرنے کے لیے اس وقت میں سمجھتی ہوں کہ بہت ہی آئیڈیل، جیسے کہتے ہیں نا کہ جب بیج کو ایک زمین میں ڈالا جاتا ہے تو اس میں سے پودا اگر ایک بنجر زمین میں ڈالا جائے تو پودا نکلنے کے امکانات بہت کم ہوتے ہیں، البتہ ایک زرخیز زمین میں بیج ڈالا جائے جہاں پہ دھوپ اور پانی کی جو ہے وہ جو ہے وہ پروویژن موجود ہو، تو وہاں سے پودا نکلے گا اور بہت تندرست و توانا درخت بن سکتا ہے۔ اسی طرح اس وقت جو ہے وہ ہماری روحانیت کے لیے، ہماری اسپریچولیٹی کے لیے بہت آئیڈیل سرکمسٹانسز موجود ہیں کہ ایک نیگیٹو پریشر سچویشن جو ہمارے اوپر اس پینڈیمک کے حوالے سے موجود ہے، ایک پازیٹیو ٹائم کے حوالے سے جو وقت ہمارے پاس موجود ہے، یعنی انسان کو مولا فرماتے ہیں فرصت کا فائدہ اٹھاؤ جب تک کہ یہ تم مصروفیت جو ہے وہ اس تم فرصت کے لمحات کو پھر یاد کرو گے، اس وقت کو یاد کرو گے، جب وقت موجود ہے تو اس کو استعمال کرو۔ تو اس وقت اگر فرصت کے اعتبار سے دیکھا جائے کہ جناب ہمیں عبادات کے لیے اور دیگر امور کے لیے جو کہ روحانیت ہماری بڑھائیں گے، ان امور کے لیے فرصت ہمارے پاس موجود ہے، وقت ہمارے پاس موجود ہے۔ ایک نیگیٹو پریشر، ایک ایسا پریشر جو کہ ہمیں خدا کے کوئی بھی مصیبت ہوتی ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، ایک مومن، ایک مسلم جو کہ موحد ہوتا ہے، جو ایک خدا کا جو ہے ماننے والا ہوتا ہے، یا کوئی بھی ایک انسان جو مذہب سے تعلق رکھتا ہے، جو خدا پر یقین رکھتا ہے، جو ایک سپریم پاور پر یقین رکھتا ہے، جب بھی وہ کسی مصیبت میں آتا ہے تو آٹومیٹک وہ مصیبت انسان کو خدا کے قریب کر دیتی ہے۔ تو اب یہ کتنی بڑی ایک پازیٹیو بات ہے اس پینڈیمک کی کہ یہ ایک وہ وقت ہے کہ جس نے ہمیں اللہ سے خود بخود ایک قریب بھی کر دیا ہے، اور قریب کرنے کے بعد ہمیں وقت بھی دے دیا ہے کہ ہم اپنی قربت کو جس سے قریب کر دیا اس کے ساتھ، اس پروردگار کے ساتھ ہم وقت کو اپنے زیادہ گزاریں، اور اپنی انشاءاللہ روحانیت میں اور اسپریچولیٹی میں اضافہ کریں، اپنے لیے زیادہ سے زیادہ برزخ کے لیے اور آخرت کے لیے جو زیادہ راہ جو ہے اکٹھا کریں۔ ناظرین، ہمارے پاس وقت بہت کم رہ گیا ہے۔ ایک دعا جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہ رہی تھی، اور یہ جو میں چاہوں گی کنٹرول روم سے کہ وہ یہ دعا اگر اسکرین پر ہم شیئر کر سکتے ہیں تو پلیز، تاکہ اگر آپ لوگ اس کو نوٹ کرنا چاہیں، کہ یہ دعا جو ہے یہ ریکمینڈڈ ہے کہ 14 شعبان کی مغرب کی نماز کے بعد، یعنی مغرب اور عشاء کی نماز کے درمیان
یعنی مغرب کی نماز بغیر کچھ کہے یعنی کچھ بھی الفاظ زبان سے ادا کیے بغیر 21 مرتبہ اس دعا کو پڑھا جائے۔ کیا ہے دعا؟ اللہم انکا عظیم حلیم۔ اچھا کہیں پہ عظیم کی جگہ علیم بھی لکھا ہوا آتا ہے، لیکن ٹرانسلیشن میں عظیم کا ٹرانسلیشن مجھے چونکہ ملا تو اللہم انکا عظیم حلیم ذو عنات ولا طاقت لنا بحکمک بحلمک۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، الامان 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 من الطاغوت والوباء وموت الفجاعة وسوء القضاء وشماتة الأعداء ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون انا موقنون برحمتک یا ارحم الراحمین، کہ اے اللہ دے ہمیں جو ہے وہ کسی ہلاکت کی موت سے جو ہے وہ امان دے، ہمیں جو ہے ایک یعنی بری موت سے جو ہے وہ امان دے، اور ہمیں اس پریشانی یہ جو عذاب یہ ٹورمنٹ جو ہے اس سے جو ہمیں آزاد، اس مصیبت سے ہمیں آزاد کر دے، کیونکہ انا مؤمنون، کیونکہ ہم ایمان رکھتے ہیں، اور انا موقنون ہم یقین رکھتے ہیں، تیری قدرت پر یقین رکھتے ہیں، تیرے حلم پر یقین رکھتے ہیں، تیرے رحم پر یقین رکھتے ہیں، تیرے کرم پر انا مؤمنون ایمان بھی رکھتے ہیں، اور انا موقنون ہم یقین بھی رکھتے ہیں۔ یعنی انسان اگر اس کو اس یقین کے ساتھ، اس ایمان کے ساتھ اس دعا کو پڑھے تو یہ ہمیں ملتا ہے، اور اس کو کتنی مرتبہ؟ 21 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے۔ تو 14 شعبان کی رات کو یعنی یہ شب نیمہ شعبان مغرب کی نماز کے بعد بغیر کچھ کہے، بغیر کوئی ادھر ادھر کی بات کیے، بعد نماز مغرب اس دعا کو 21 ٹائمز۔ اس کے علاوہ ایک اور جو ہمیں بہت ہی خوبصورت ذکر ہے جو ہمیں پنجتن پاک سے کے توسل سے ڈائریکٹ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتا ہے، کہ وہ بتایا گیا کہ اس کو آپ لکھ کر بھی اپنے گھر کی جنوبی دیوار پر آپ اسے لگا لیجئے، یا اسے جو ہے آپ فجر کے وقت 41 ٹائمز آفٹر نماز فجر اس کو پڑھا جائے۔ وہ کیا ہے؟ وہ بھی بڑا خوبصورت ذکر ہے۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوبائل حاتمہ، کہ اے اللہ لی خمسۃ میرے لیے یہ 5 کافی ہیں، اطفی بہا جو میرے لیے بجھا دیں، کس چیز کو؟ حر الوبائل حاتمہ، اس وبا کی آگ کو بجھا دیں، میرے لیے یہ 5 کافی ہیں۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوبائل حاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابنہما والفاطمہ، کہ آپ کے بیٹے حضرت جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولا علی مرتضی علیہ السلام، بی بی فاطمہ، اور آپ کے 2 فرزندان، یہ 5 میرے لیے کافی ہیں جو کہ ہر وبا کو، اور یہ آپ اس کو گوگل بھی کریں گے تو آپ کو یہ ذکر جو ہے وہ مل جائے گا، تو آپ اس کو پرنٹ آؤٹ لے کے اپنے گھر کی دیوار پہ بھی لگا سکتے ہیں، اور اس کو 41 ٹائمز ریکمینڈڈ ہے کہ نماز فجر کے بعد، اور اس کو بھی اسی طریقے سے یعنی معنی کے ساتھ پڑھیں، کیا آپ بول کیا رہے؟ لی خمسۃ میرے لیے یہ 5 کافی ہیں، کیا کرنے کے لیے کافی ہیں؟ جو بجھا دیں گے ہر وبا کی، ہر آگ کو بجھا دیں گے، میرے لیے یہ 5 کافی ہیں۔ تو ناظرین یہ تھوڑے سے اذکار تھے، دعائیں تھیں جو کہ، اور میں چاہوں گی سبیہ سے ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ اب تقریباً ختم ہو رہا ہے، کہ آج کے حوالے سے کوئی میسج جو شعبان کے حوالے سے اور جو بھی کرنٹ سچویشن ہے اس کے حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو کوئی پیغام دینا چاہیں۔ آپ کا غالباً میوٹ ہوا ہوا ہے۔ Hello, can you hear me now? جی 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 بالکل Okay. بالکل سبیہ۔ بہت بہت شکریہ کوکب، بس بہترین آپ نے جو شیئر کیا، اسپیشلی دا لاسٹ پارٹ، جو کہ نجف کے بہت سارے علماء نے اس کو ریکمینڈ کیا ہے کہ آپ اس کو لکھ کر اور اپنے گھر کی دیوار پہ لگائیں، اور بے شک یقیناً جن کے پاس کسی بھی مشکل بھی پریشانی میں، چاہے ابھی کا وقت ہو یا کوئی بھی پریشانی ہو انسان کی زندگی میں، جس کے پاس اہل بیت جیسی نعمت ہو، اسے کسی پریشانی اور کسی مشکل میں جو ہے وہ گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ جس طرح سے انہوں نے ہمارے لیے اس وقت میں بھی ہر مشکل، کوئی بھی مشکل انسان کے اوپر پڑے، کوئی ایسی، مجھے نہیں پتا کہ ظاہر ہے I'm not that old، لیکن میں یہ کہوں گی کہ ابھی تک زندگی میں جتنی بھی مشکل آئی ہیں، جس قسم کی بھی ہو، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس کے حوالے سے کوئی دعا اور کوئی وظیفہ ہمیں نہ ملا ہو۔ تو ہاؤ لر بے کہ شک
خداوند اعلیٰ ہمیں تو ہم اس نعمت کو کہ جو اہل بیت کی نعمت ہے اس کو بالکل اس کا حق اور اس کی اہمیت کو سمجھ سکیں. آپ دیکھیں کہ ایوری ٹائم جب ہم زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں وچ از ہائیلی ریکمینڈیڈ آج کل کے دنوں میں کیا اور میں اس کے حوالے سے یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ زیارت عاشورہ کا جب عمل کریں تو زیارت کے ساتھ ضرور کوشش کریں کہ آپ زیارت کی نماز بھی پڑھیں اور اسے ہدیہ کریں بی بی نرجس خاتون کو. اور جب آپ زیارت کو پڑھیں تو اس وقت یہ ذرا غور خداوند عالم نے اس وقت جو ہمارے اوپر امتحانات ہیں ان بات کو خداوند عالم نے ان کربلا والوں سے لیا تھا. تو کس طرح سے کہ انسان جب زیارت عاشورہ پڑھے تو سوچے کہ ہمارے اوپر اتنا مختصر سی چیز کا خوف ہنسیوں پر وہ بیبیاں جو اس تنہائی ہوں گی ان پر کیسا خوف ہوگا اور کس امتحان سے وہ لوگ گزرے ہوں گے. تو یقیناً ہمارا دردیہ کربلا ہے کہ کتنی بھی بڑی مشکل ہماری ہو اس مشکل کے آگے کچھ بھی نہیں ہے. اور آئی تھنک اٹس I personally think that a person is really lucky if you're tested by the tests that were given to the Ahlul Bayt because they were very special. تو اگر کسی چیز کا امتحان ان سے لیا گیا اور ہمیں بھی خداوند عالم ان چیزوں سے امتحان کر رہے تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ خدا انہی ہستیوں کے ذریعے سے انشاءاللہ اس امتحان سے ہمیں کامیاب نکالے بے اور شک یہ بے شک امتحان انشاءاللہ. ہمارے لیے اس خیر کثیر تک پہنچنے کا ذریعہ بنے. بس میں یہاں پہ لاسٹ الہی آمین. لی اس روایت کو چھٹے امام کی اس روایت کو سے اپنے اس بات کو ختم کرنا چاہیں گے کہ امام نے کیا کہا ہے کہ امام نے کہا ہے کہ بہت زیادہ دعا کرو بہت زیادہ دعا کرو اس لیے کہ دعا ہر رحمت کی کنجی ہے اور ہر حاجت کے برابر ہونے کا ذریعہ صرف اور صرف دعا ہے. جو کچھ خداوند عالم کے نزدیک ہے وہ سوائے دعا کے حاصل نہیں کیا جا سکتا. اور جس طرح کے کوئی بھی در جتنا جب تک اگر بہت زیادہ کھٹکھٹایا جائے تو یقیناً وہ کھٹکھٹانے والے کے اوپر کھول دیا جاتا ہے. اسی طرح بے پروردگار شک عالم بھی یقیناً ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے. بس ہمیں اس کی نصرت پر یقین ہونا چاہیے. ہمیں اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ بار الہ یہاں نمبرز کتنے بھی پڑ جائیں چاہے دنیا کی نظر میں شاید امریکہ کا نمبر سب سے ہائی ہے اس وقت اس ڈیزیز کے حوالے سے لیکن خداوند عالم میرا بھروسہ تیری ذات پر ہے اور یقیناً تو ہی میری نصرت کرنے والا ہے مجھے اس مشکل سے نکالنے والا ہے. اور بہترین اجر و ثواب کے ساتھ انشاءاللہ کہ ہم انشاءاللہ جب اس مشکل سے نکلیں تو انشاءاللہ کہ ہم بھی ان صابرین میں سے قرار پا سکیں جن کو خداوند عالم بشارت دے رہا ہے. بس ناظرین سے التماس ہے کہ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھے خداوند عالم ان ایام کا بہترین اجر و ثواب انشاءاللہ عنایت فرمائے اور ہمیں ان ایام میں بہترین عبادات انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں الہی آمین. ان اعمال کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس سے ہم اپنے امام کے ساتھ شامل ہو سکیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بے شک انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ کرنا چاہوں گی میں سبیہ کا. بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ آج پروگرام میں شامل ہوئے. الحمدللہ بہت اچھی گفتگو کی آپ نے. ہم نے بہت پازیٹیو ہم نے گفتگو سنی آپ سے اور بہت پازیٹیوٹی جو ہے محسوس کی انشاءاللہ. اور انشاءاللہ we have now have a different perspective, a spiritual perspective. الحمدللہ ہم اور بھی سوشل میڈیا میں ڈفرینٹ ذرائع سے ہم لوگ بہت کچھ سیکھ رہے ہیں. آج کا پروگرام بھی الحمدللہ تھرو سسٹر سبیہ وی ہیو لرن سو مچ الحمدللہ ہاؤ وی لک ایٹ اٹ. اور ناظرین ہم وبا سے بچنے کی بات کر رہے ہیں الحمدللہ جو گھر اس وقت محفوظ ہیں لیکن ہم ان تمام خانوادوں سے ان تمام گھرانوں سے اور گھر والوں سے بھی ہم مخاطب ہیں کہ جو اس وقت اس وبا کا سامنا کر رہے ہیں جن کے گھر میں پازیٹیو کیسز بھی ہوئے ہیں جن کے گھروں میں مومنین مومنات جو ہے اس وقت کریٹیکل کنڈیشنز میں بھی ہیں اور وہ اس آزمائش سے گزر رہے ہیں. تو ناظرین ہم آپ سب کو یہ اطمینان دلانا چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. پروردگار عالم آپ کو ثابت قدم رکھے انشاءاللہ. اور انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو اس آزمائش کا خیر کثیر اس آزمائش کے ذریعے خیر کثیر انشاءاللہ عطا فرمائے اور اس تک پہنچنے کی وہ جو خیر ہمارے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرار دی خداوند عالم نے قرار دی پروردگار عالم ہمیں اس خیر تک پہنچنے کی اپنے صبر اور یقین اور شکر کے ساتھ اپنے معرفت کے ساتھ اپنی معنویت کے ساتھ اس خیر کثیر تک پہنچنے کی پروردگار عالم ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور ہم اقرار کرتے ہیں کہ بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے
اس آزمائش کو ہمارے لیے خیر کثیر تک پہنچنے کا بے شک ذریعہ قرار دیا. اس کے ساتھ ہی ناظرین اگین Before we سسٹر leave, صبیہ کا شکریہ. جی جی sorry, جی میں جی یہاں صبیہ آپ ایک کا ڈاکٹرز جو کہ میرے بابی کے ریلیٹیو ہیں، ان کی ابھی ریسنٹلی ڈیتھ ہوئی ہے انگلینڈ میں اسی کرونا وائرس کی وجہ سے. تو میں چاہوں گی کہ اگر مومنین اور مومنات جو بھی ہمارے پروگرام کے لیے ایک سورہ فاتحہ تلاوت کر دیں. ان کا نام سید ذیشان حیدر آبدی ابن سید تاثیر حیدر آبدی ہے. انشاءاللہ ضرور اور ان ناظرین کی وائف کے لیے بھی دعا انشاءاللہ کریں کہ شی از آلسو پازیٹیو اینڈ شی از ان ہاسپٹل رائٹ ناؤ. خداوند عالم اللہ ان انہیں کو بھی صحت دے. اپنی انشاءاللہ. انشاءاللہ ناظرین یہ دوسرے ڈاکٹر ہیں جن کا ہم سن رہے ہیں، اور ایک ڈاکٹر حبیب زیدی وہ بھی اہل تشیع یعنی اپنے مومن بھائی جو کہ یو کے میں یعنی اس مرض کے ہاتھوں آپ کا انتقال ہوا. تو ہم سب مومنین مومنات کے لیے بالخصوص دعا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اس کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، ہم سب کو دعا میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ استغفار کی جتنی زیادہ کثرت سے ہم استغفار کر سکیں، یہ سب سے زیادہ بہترین ڈھال ہے ہر مصیبت سے بچانے کے لیے اور پروردگار عالم کی مدد حاصل کرنے کے لیے. بے شک وہ بہترین مددگار ہے، بے شک وہ نصرت کرنے والا ہے جب اسے پکارا جائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.